اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی، اسی طرح تم راہ راست پالو گے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے ہیں اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ الاعراف ہے، 9واں پارہ ہے اور آیت نمبر 168۔ اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمام کے تمام کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اتنے آئے، سارے برحق تھے، سچے تھے اور کامیاب ہو کر گئے ہیں، اور جتنے بھی آئے ہیں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہو کر چلے گئے ہیں۔ قرب قیامت ایک نبی آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تو وہ نبی تھے، لیکن اب آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے۔ اب آئیں گے تو پہلے ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اب وہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھیں گے، اور آنے کے بعد 40 سال کا عرصہ گزاریں گے۔ جب گئے تھے اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، آئیں گے ان کی شادی بھی ہوگی، 40 سال کا عرصہ بھی گزاریں گے، پھر ان کا انتقال بھی ہوگا، ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی، پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر جہاں سے بنا ہے، وہیں سے خمیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بنا ہے، وہیں سے خمیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بنا ہے، وہیں سے خمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بنا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے جتنے انبیاء آئے سارے کامیاب، لیکن جتنے انبیاء آئے ایک تو ان کے لیے وقت مقید تھا اور ایک ان کے لیے علاقہ مقرر تھا۔ علاقے کے لیے بھی حد بندی اور وقت کے لیے بھی حد بندی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں، الہ جہاں بھی آئے گا وہ حد کی طرف اشارہ کرے گا، حد کی طرف۔ قرآن کے اندر دیکھو، ہم وضو کرتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے تم اٹھو،
نماز کے لیے ارادہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اعمال اور بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، روزہ بھی ہے، لیکن یہاں نماز کے لیے خصوصیت سے کہا، ایک اشارہ ہو رہا ہے نا۔ پھر آگے کیا ہے؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو لو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ بھی حد بتا دی، اپنے ہاتھوں کو دھو لو عرقوں سمیت۔ اب یہ حد بتائی ہے کہ یہاں آگے نہیں دھونی، حالانکہ بازو تو یہاں تک ہے، بازو تو یہاں تک ہے، لیکن حد لگا دی کہ یہاں تک دھو۔ تو کس نے آ کر حد لگائی؟ الہ نے۔ کس نے آ کر حد لگائی؟ الہ نے۔ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو لو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دھو لو اپنے ہاتھوں کو عرقوں سمیت، ٹھیک ہے؟ آگے نہیں جانا، یہاں تک، ٹھیک ہے؟ تو کس نے حد لگائی؟ الہ نے، ٹھیک ہے؟ آگے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت، یہاں بھی حد لگا دی، ٹھیک ہے؟ میں اللہ جو حکم دے رہا ہوں یہاں تک کہہ رہا ہوں، یہاں تک دھو لو۔ کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ یہ اپنے گھٹنے سمیت دھوتا ہے، وہ اللہ نے حد بتا دی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ پاک نے جتنے انبیاء کو بھیجا، اللہ پاک نے حد لگائی ہے، حد سے مراد قانون بنایا کہ یہاں تک آپ کی نبوت ہے اس علاقے میں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم مدین کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ پاک نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اے موسیٰ آپ فرعون کی طرف جائیے، اس علاقے کے لوگوں کو جا کر کیا کیجئے؟ دعوت دیجیے۔ یہاں ایک میں نکتہ پیش کر رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ صرف فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام نہیں گئے تھے، حالانکہ اللہ تو فرما رہے نا فرعون کی طرف۔ جس بستی میں، جس علاقے میں، جس ملک میں فرعون رہتا ہے، اس پورے ملک کی وجہ سے، کیونکہ فرعون بادشاہ تھا، اللہ نے الہ کا ذکر کیا۔ تفسیر کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بعد میں کہا بھی تھا، جب مقابلہ ہوا نا، جادوگر ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جب پھینکا تو اژدہا بن گیا، سارے جادوگروں کی سوچیں وہ جو سانپ بن گئی تھی ختم ہو گئی۔ تو جادوگر جو تھے انہوں نے یک بارگی سے کلمہ پڑھ لیا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، تھوڑے نہیں تھے، 1,00,000 کے قریب تھے، تھوڑے نہیں تھے۔ اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آئے تو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،
جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لا چکے ہیں جو جہانوں کا رب ہے. کون رب ہے؟ وہاں شک پڑ گیا نا، کیونکہ اس وقت ایک بات مشہور تھی کہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں. آگے انہوں نے وضاحت بھی کر دی. فرعون کہتا تھا، سورۃ والنازعات پڑھ کے دیکھو، فقال انا ربکم الاعلی. فرعون کہتا تھا میں بڑا رب ہوں. اور اسی طرح وہ جو جادوگر تھے سجدے میں گرے اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لا چکے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا رب ہے. اب وہاں جہاں شک پڑ گیا نا کہ کون سا رب ہے، آج تک تو ہم سمجھتے آئے ہیں یہ رب ہے. آگے انہوں نے ذکر کر دیا، سبحان اللہ. کیا ذکر کیا؟ رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لا چکے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. کہیں کسی کے گمان میں یہ نہ جائے کہ اس پہ ایمان لایا. نہیں نہیں، ہم اس پہ ایمان لایا ہے، اس رب پہ ایمان لایا ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. توجہ کیجیے، سبحان اللہ. انداز قرآن دیکھو، اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے. آگے کیا فرمایا؟ جب یہ بات ہوئی نا، فرعون کہنے لگا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون. فرعون کہنے لگا تم ایمان لائے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. تم نے میری اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا. میرے کہنے سے پہلے تم یہ ایک نا چال بازی کر رہا ہے. ہار تو گیا تھا نا، ایک چال بازی بہانہ تلاش کر رہا ہے. حالانکہ یہ بہانہ، ایک بہانہ میں بھی آج تمہیں بتا رہا ہوں. آج کل کے جو پڑھے لکھے جاہل ہیں نا، ان کو تہمت لگاتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. ان کو تہمت لگاتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی، غور بھی نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ بنیاد پرست ہیں. یہ کون ہے؟ بنیاد پرست. حالانکہ اس میں ہماری تعریف ہے، لیکن اصل میں وہ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں. ان کو بات کرتے ہوئے احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں. بنیاد پرست کا مطلب یہ ہے جن کے باپ دادا ہوں، جن کی پشت ہو، جن کا نسب شجرہ ہو، اس کو کہتے ہیں بنیاد پرست. جس کے باپ کے نام کا پتہ ہو، سمجھ آ گئی، اس کو کہتے ہیں بنیاد پرست. اور جس کے باپ کے نام کا بھی نہ پتہ ہو وہ ہوتا ہے بے بنیاد. وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی بنیاد، اس کے ابے دا نام دا پتہ ہی کوئی نہیں، کہ دا پیو کیڑا ہے. تو یہ تو اصل میں یہ ہماری کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں، لیکن الٹا ہم پر وہ بہتان کے نقشے میں بات کرتے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایسے ہی ہے. فرعون کیسا بہانہ تلاش کر رہا ہے، حالانکہ اس کو تو شرمسار ہونا چاہیے، مان جاتا، لیکن الٹا کہہ رہا اچھا میری اجازت کے بغیر تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قرآن اچھا لگے نا، سبحان اللہ کہہ دیا کرو.
میں عجیب نقشہ پیش کر رہا ہوں ایمان افروز قرآن پاک سے. پھر کیا کہتا ہے؟ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. باتیں نوٹ کرتے آؤ، میں تھوڑی تھوڑی تشریح کروں گا. پھر کیا ہوا؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے جو مسلمان ہو چکے تھے. کون؟ جادوگر. اگر اور پیچھے چلے جاؤ، کون؟ جو فرعون کے سپورٹر بن کے آئے تھے، جو فرعون کی سپورٹ لے کر آئے تھے نا، جادوگر فرعون کی طرف سے آئے تھے. اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں قالوا انا الی ربنا منقلبون. تو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، اب تیری دھمکیاں کچھ کام نہیں کریں گی. اور سن، کان کھول کے سن. انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف سے ہے. بڑی عجیب بات انہوں نے کہی ہے. اور تو ہمیں کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، تمہارے پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ موت تو آنی آنی ہے، اگر یہی زندگی اللہ کے نام پہ لگ جائے، ہم اسی کے ہو کر شہید ہو کر چلے جائیں، اس سے اور اچھی موت کوئی نہیں ہے. یہی وہ لوگ تھے جو فرعون سے وعدہ کر کے آئے تھے. فرعون سے کیا وعدہ؟ مناظرہ کرنے سے پہلے فرعون سے کہہ رہے ہیں فرعون صاحب اگر ہم جیت گئے تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں اپنا وزیر بنا دوں گا، میں تمہیں اپنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. یہ پیچھے سارا ذکر ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ تو سارا میں قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہتے ہیں اے موسیٰ تو بتا اگر ہم جیت گئے تو کیا کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے اتنا یقین ہے حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا. مجھے اتنا یقین ہے حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا. تم تو مجھ سے پوچھ رہے ہو اگر ہم جیت گئے تم کیا کرو گے، بلکہ مجھے تم بتاؤ اگر تم ہار گئے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اگر ہم ہار گئے ہم تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیں گے. یہاں سودے کتنے ہو رہے ہیں اور کیا آپ نے؟ سودے دو ہو رہے ہیں. یہ گاہک بن گئے، خریدار دو ہیں. ان کا خریدار ایک کون بن گیا؟ بولی لگ رہی ہے نا. ان کا خریدار ایک فرعون بن گیا. فرعون نے کیا کہا؟ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں وزیر بنا دوں گا. اور دوسرا خریدار میرا اللہ بن گیا. اور اللہ پاک اپنے نبی پہ وہی بھیج رہے ہیں پر میں اے میرے نبی، اے میرے موسیٰ رسول، ان کو تو بھی جواب دے دے. پہلا جواب تو یہ دے، یہ تو کہہ رہے ہیں اگر ہم جیت گئے تو تم کیا کرو گے؟ فرعون تو کہتا ہے کہ ہم تمہیں وزارت دیں گے، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ آگے سے فرمایا میرے نبی تم ان کو بتا دو پہلی تو بات ہے کبھی حق مغلوب نہیں ہوتا. تم غالب نہیں آ سکتے. کیا تم زیادہ ہو؟ کتنے تھے؟ زیادہ. کم و بیش 1,00,000 تھے. 1,00,000. اور موسیٰ اور حضرت ہارون یہ صرف 2 تھے. یہ بھی قرآن میں ذکر ہے. اللہ نے پہلے فرمایا نا اذهب
یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، اذهبا الی فرعون۔ سورۃ والنازعات کے اندر واحد کا صیغہ ہے، اذهب، تو اکیلا جا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں تو سورۃ طٰہٰ کے اندر ساری تشریح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ جاتا میں ہوں، ایک مہربانی کر میرے نال حضرت ہارون بھی کل، ٹائم ہے تو پڑھ دوں قرآن، اگر ٹائم ہے تو ہے۔ توجہ کیجئے، 16واں پارہ ہے، اللہ پاک نے جو فرمایا نا کہ تو اکیلا جا، جو فرمایا نا، اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے، جب بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات ہو گئی ہے تو جتنے میرے باتیں نہ کرو، میں پھر بیان نہیں کر سکوں گا۔ توجہ میری طرف، اگر کوئی ہو اشارہ کر کے ادھر چلے جاؤ، یہاں سامنے باتیں نہ کرو۔ یہ جو کنیکشن ہوتا ہے نا یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کا سبحان اللہ، عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سوچا کہ اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے، سارے مسئلے اللہ سے حل ہوتے ہیں، میں کیوں نہ اللہ سے اپنے مسئلے حل کروا لوں، اللہ سے اپنے مسئلے حل کروا لوں۔ بہت دور چلا گیا ہوں، توجہ کیجیے۔ اب اللہ سے مسئلے حل ہو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے مسئلے پیش کر دیے۔ اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میرا پہلا مسئلہ تو یہ ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ یا اللہ میرا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تو مہربانی کر میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، دوسرا کام تو یہ ہے جو تو نے میرے ذمے کام لگایا ہے اس کو میرے لیے آسان فرما دے۔ گنتے آؤ، دو کام ہو گئے، اب تیسرا کام کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قولی۔ یا اللہ بچپن میں بیٹھا تھا، میں نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھا، میری زبان توتلی ہو گئی تھی، اللہ اب میں تیرے کام کے لیے جا رہا ہوں، اللہ مہربانی فرما میرا مسئلہ تو حل فرما دے۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً من لسانی، میری جو زبان کو گرا لگ گئی ہے یا اللہ تیرے سوا اور کھول نہیں سکتا، اللہ مہربانی کر میری زبان کی گرا کو بھی کھول دے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں، گنتے آؤ۔ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ وہ میری بات کو سن سکیں، سمجھ سکیں۔ اب چوتھی بات، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرا ایک ساتھی بھی بنا دے اور ہو بھی وہ میرے گھر والوں میں سے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4، 5 ہو گئے، ایک زبان والا 4 اور 5واں میرا ایک ساتھی بنا۔ اب چھٹا کام، ہارون اخی، ہو بھی میرا سکا بھائی ہارون۔ اب چھٹا کام، توجہ، ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، یہ اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ یا اللہ اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط ہو جائے گا، اس کے ذریعے سے میری نصرت آ جائے گی، اس کے ذریعے سے وہ میری معاونت ہوگی۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، میرے کام میں وہ بھی شریک ہوگا۔ اللہ یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، یہ صرف تیرے دیے ہوئے کام کے لیے مانگ رہا ہوں، اگر تو مجھے عطا کر دے کئی نسبحک کثیرا، پھر دیکھنا ہم تیری کس طرح تعریف بیان کریں گے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور خوب تیرا چرچا کریں گے، اِنَّكَ كُنتَ
कुंत बिना बसीरा, तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान है। आगे अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा, ऐ मूसा जो कुछ तूने मांगा है हमने तुझे अता कर दिया। और सुन ऐ मूसा, ये हम तुझे पहली दफा नहीं दे रहे, ये पहली दफा नहीं दे रहे, ये तो तू अब मांग रहा है ना। इसलिए तो बुजुर्ग कहते हैं जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हो, पहला कदम उठाते ही अल्लाह पाक अटके हुए काम जो घरेलू हैं वो गैब से पूरे फरमा देते हैं। बुजुर्गों ने कितनी कारगुजारियों में बताया है, फलां मसले हल हो गए, फलां मसले हल हो गए। रास्ते में रुकावटें हैं, ये तो दूर होनी है ना, जो पीछे घरों में अटके हुए मसले हैं वो भी हल हो जाते हैं। अल्लाह ने नक्शा कुरान में बता दिया, अल्लाह ने नक्शा कुरान में बता दिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, फरमाया तूने जो मांगा हमने अता कर दिया, लेकिन हमने फिर एक मर्तबा पर एहसान नहीं किया। ऐ मूसा, ये सिर्फ हम अब एहसान नहीं कर रहे, फरमाया इससे पहले हमने तेरी माँ पर भी बड़े एहसान किए हैं। फिर आगे वो बड़ा वाक़या आ जाता है, मैं उन्वान से हट जाऊंगा, तवज्जो कीजिए जो मैं बात करना चाहता था। अब यहाँ उलमा ने नुक्ता लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम आए किधर थे? फिरौन की तरफ। अल्लाह ने फरमाया इज़हब इला फिरौन, तू जा फिरौन की तरफ। लेकिन कलमा फिरौन ने नहीं पढ़ा। मज़ा तो तब था फिरौन भी पढ़ लेता, दूसरों ने पढ़ना था ना, फिरौन भी पढ़ लेता, लेकिन फिरौन ने नहीं पढ़ा। जादूगरों ने कलमा पढ़ लिया, जादूगरों ने कलमा, दो नुक्ते ले लो यहाँ से, जादूगरों ने कलमा पढ़ा। जब जादूगरों ने कलमा पढ़ा, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे वाह मेरा अल्लाह, तेरी मशीयत पे मैं हैरान हूँ, तूने मुझे भेजा तो फिरौन की तरफ था, तो कलमा उसने नहीं पढ़ा, इन्होंने पढ़ लिया, क्या राज है? अल्लाह ने फरमाया मूसा, राज ये है कि ये जो जादूगर थे इन्होंने तेरा हुलिया देखा, तेरे जिस्म के ऊपर तेरा लिबास देखा, ये उसी तरह लिबास सिलवा कर आ गए। ज़हरी नक्शा इन्होंने तेरी मुशाहबत का कर लिया था और बातिन वाला नक्शा मैंने बदल दिया था। लेकिन फिरौन ने न ज़हरी नक्शा तेरी तरह बदला है, बातिन मैंने नहीं बदला। प्यारो, इसलिए बुजुर्ग कहते हैं अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का नक्शा जो कौम बदलती है, अल्लाह उनके दिल बदल देते हैं। फिर हम तो आखिर ज़मान पैगंबर के उम्मती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ाकता के मुताबिक लिबास पहनेंगे, अपने सर पे मांग निकालेंगे, चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे, अल्लाह की कसम हमें मरते वक्त कलमा ईमान भी नसीब हो जाएगा। और दूसरा नुक्ता क्या है, तवज्जो कीजिए। पहले उनको अच्छे अच्छे खाने मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे, तनख्वाहें मिल रही थी। कब? जब ये फिरौन के थे, जब ये फिरौन के थे, लेकिन सुकून नहीं था। दुनिया की सहूलियात थी लेकिन सुकून नहीं था। लेकिन जब इन्होंने कलमा पढ़ा, दुनिया की सहूलियात खत्म। फिरौन खुद कह रहा है ना कि सहूलियात भी ले ली और उल्टा कह रहा है मैं तुम्हारे हाथ पांव भी काट दूंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा। दुनिया की सहूलियात भी खत्म, लेकिन सुकून बहाल है। सुकून बहाल है तो वो कह रहे हैं जेड़ा कोई तेरे को नहीं होता कर ला, जो कुछ तू कर सकता है कर ले, हमें सूली पे चढ़ा दे, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अब हमारा ईमान यकीन मजबूत हो चुका है। कहा है कि नहीं कहा? मुख्तसर बात करता हूँ, तवज्जो कीजिए। ये तो इल्मी बातें हैं, ईमान ताज़ा होता है अल्लाह की कसम। तो बात कर रहा था जितने अंबिया आए, हर नबी
کے لیے قانون ہے حد بندی علاقہ، اس نبی کا یہ علاقہ ہے، اس نبی کا وہ علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے میں نبی تھے اور دوسرے علاقے میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا عذاب لے کے آئے تھے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور اللہ نے ذکر کیا ہے هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ فرمایا وہ واقعہ بیان کیجئے نا، کیا آئی ہے تمہارے پاس بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی؟ وہ مہمان کیا تھے؟ یہی فرشتے تھے۔ انہوں نے آ کر 9 سالہ خوبصورت لڑکے کی شکل میں یہ آئے تھے، آ کر انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے کر اندر گئے، بچڑا بھون کر لے کر آئے، سامنے رکھ دیا، فرمایا کھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں کھا سکتے۔ آپ پھر کیوں نہیں کھاتے بتا تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو فرشتے۔ کہا کہ پھر مجھے تو پتہ ہوتا، میں یہ کام نہ کرتا۔ انہوں نے فرمایا اے ابراہیم ہمیں کیا پتا تھا آپ اندر کیا کر رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا غیب کا علم نہ نبی کو تھا نہ فرشتوں کو تھا۔ اگر نبی کو ہوتا یہ فرشتے ہیں، حضرت ابراہیم کبھی بچڑا ذبح نہ کرتے۔ اگر فرشتوں کو ہوتا تو حضرت ابراہیم کو ذبح نہ کرنے دیتے، روک دیتے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بہرحال انہوں نے کہا پھر کیسے آئے ہو؟ کہا ہم تو قوم لوط کی طرف عذاب لے کے آئے ہیں۔ اب دیکھو ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی، کبھی یوں بھی ہوا ہے ایک ہی وقت میں 3 اکٹھے نبی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ سورۃ یاسین کے اندر دیکھو اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ۔ فرمایا اس بستی میں ہم نے 2 نبیوں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، ان بستی والوں نے ان کا انکار کر دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے بطور سپورٹ کے، بطور نصرت کے، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ایک نبی اور بڑھا دیا۔ ثالث کہتے ہیں 3 کو، ثالث کہتے ہیں ہم تیسرا بھی ساتھ شامل کر دیا۔ یہاں ایک اور نقطہ لے لو، ہم تبلیغی ساتھی جو ہے نا، جب ہم گشت کرتے ہیں، جو محلے والے دروازہ نہیں کھولتے یا گالیاں دیتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ یار اس کو چھوڑو، یہ بات نہیں سنتے، اس کو چھوڑو، بات نہیں سنتے، آگے چلتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ ان 2 نبیوں کو ان دھتکارا گیا، انکار کیا گیا، ان کی تکذیب کی گئی، تو انہوں نے اللہ سے شکایت کی۔ اللہ نے ایک اور نبی بڑھا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ اب کدھر جانا ہے؟ فرمایا ادھر ہی جانا ہے جنہوں نے انکار کیا تھا، ادھر ہی جانا ہے جنہوں نے انکار کیا تھا، ادھر ہی جانا ہے۔ توجہ کیجئے، ہمیں بھی یہاں راستہ مل رہا ہے، قرآن سے رہنمائی مل رہی ہے۔ جنہوں نے انکار کیا ہے ان کا دروازہ نہیں چھوڑنا، ادھر ضرور جانا ہے۔ یہ نقشہ اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں، اٹھا کے دیکھو تفسیر۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال توجہ کیجئے، بات سمیٹ رہا ہوں۔ جتنے انبیاء آئے ان کے لیے حد بندیاں ہیں اور ان کے لیے وقت مقرر ہے۔ جب آخر الزمان پیغمبر آئے، اللہ پاک نے حد بندیوں کے پھاٹک اٹھا دیے، حد بندیوں کے قانون ختم کر دیے۔ فرمایا میرا نبی پوری کائنات کے لیے ہے، بستی کے لیے نہیں، قریہ کے لیے نہیں، محلے علاقے کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ہے، سال مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ۔ لگتا ہے آپ کو تقاضے شروع ہو گئے ہیں، میں بات سمیٹتا ہوں۔ علاقے بستی کے لیے نہیں، اب پوری کائنات کے لیے ہے۔ فرمایا میرے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ ہم غور تو کریں، کلمے کے اندر اللہ کی ربوبیت ہے، کلمے کے اندر میرے نبی کی ختم نبوت ہے، اذان کے اندر اللہ کی الوہیت
الوہیت ہے، اذان کے اندر میرے نبی کی ختم نبوت ہے، نماز کے اندر اللہ کی وحدانیت ہے، نماز کے اندر میرے نبی کی ختم نبوت ہے، نماز جنازہ کے اندر اللہ کی الوہیت ہے، نماز جنازہ کے اندر میرے نبی کی ختم نبوت ہے، نکاح کے اندر اللہ کی الوہیت ہے، نکاح کے اندر میرے نبی کی ختم نبوت ہے، ہوا کے جھونکے پہ اللہ کی الوہیت ہے، ہوا کے جھونکے پہ میرے نبی کی ختم نبوت ہے، بارش کے قطروں پہ میرے اللہ کی الوہیت ہے، بارش کے قطروں پہ میرے نبی کی ختم نبوت ہے، ریت کے ذرات پہ اللہ کی الوہیت ہے، ریت کے ذرات پہ میرے نبی کی ختم نبوت ہے، جنت کے اندر بھی اللہ کی الوہیت ہے، جنت کے اندر بھی میرے نبی کی ختم نبوت ہے، قبر کے اندر جو سوال ہونے ہیں اللہ کی الوہیت کے ہونے ہیں، میرے نبی کی ختم نبوت کے ہونے ہیں، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، حتیٰ کہ پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھو، جہاں جہاں اللہ کی الوہیت ہوگی وہاں وہاں میرے نبی کی ختم نبوت ہوگی، وہاں وہاں میرے نبی کی ختم نبوت ہوگی۔ اسی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں یہ کام ملا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں مرتے وقت کسی کام میں موت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔